السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین۔ اس سبق نمبر 2 میں ہم جانیں گے کہ مصدر کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ مصدر ایسے کلمہ کو کہتے ہیں جس میں کچھ تبدیلی کر کے مختلف زمانوں کے لیے افعال بنائے جائیں۔ مختلف زمانوں کے افعال بنائے جائیں، زمان ماضی، زمان حال اور زمان مستقبل، اور مصدر ہی سے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تفضیل اور حاصل مصدر بنائے جاتے ہیں۔ تو مصدر ایسے کلمہ کو کہیں گے جس سے مختلف زمانوں کے افعال بنائے جائیں اور اسم ظرف، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلہ، اسم تفضیل وغیرہ بنایا جائے۔ انہیں بنانے کا ایک خاص قاعدہ ہے، انشاءاللہ آنے والے اسباق میں بیان کیا جائے گا۔ فارسی میں مصدر کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، فارسی میں مصدر کی علامت یہ ہے کہ جس کلمہ کے آخر میں دن یا تن ہو اور اس کلمہ میں سے نون کو گرا دیا جائے تو صیغہ ماضی کا حاصل ہو، ایسے کلمہ کو مصدر کہیں گے۔ فارسی میں مصدر کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، علامات یہ ہیں کہ جس کلمہ کے آخر میں دن یا تن ہو اور اس کلمہ سے نون کو گرا دیا جائے تو زمانہ ماضی کے واحد غائب کا صیغہ حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پر پروردن مطلب پالنا۔ اب پروردن یہ مصدر ہے کیونکہ پروردن میں آخر میں لفظ کے آخر میں دن ہے، تو اب اس میں سے نون کو گرا دیا جائے تو بچا پرورد۔ پرورد کا مطلب ہوتا ہے اس نے پالا، اس نے پالا، اس نے پالا یعنی کہ اس ایک شخص نے پالا۔ تو پالا یہ صیغہ واحد غائب ہے اور ماضی کا ہے۔ پالا کب پالا؟ ماضی میں۔ پالا بتا رہا ہے کہ یہ ماضی میں کام ہو چکا ہے، صیغہ واحد غائب ہے، ماضی کا ہے، تو لہٰذا پروردن یہ مصدر ہے کیونکہ اس میں علامت مصدر بھی پائی جا رہی ہے اور نون کو گرایا گیا تو زمان ماضی حاصل ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا مصدر ہے رفتن، جانا۔ تو دیکھیے اس کے اندر آخر میں تن ہے، رفتن، تن آیا۔ اب اس میں سے نون کو گرا دیا جائے تو بچا رفت۔ رفت کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، وہ گیا۔ تو دیکھیے اس میں سے بھی نون کو گرا دیا گیا تو بچا رفت، رفت، اور رفت کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا۔ تو گیا یہ بھی کیا ہے؟ ماضی کا ہے، جا رہا ہے، جائے گا نہیں، گیا۔ گیا کب کا صیغہ ہے؟ ماضی کا۔ تو پتہ چلا کہ رفتن بھی مصدر ہے۔ اب فارسی میں ایسے بھی بہت سے کلمات ہیں جن کے آخر میں دن یا تن آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے، جیسے مثال کے طور پر گردن۔ گردن ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے جو سر کے نیچے ہے، تو گردن اسی کو کہتے ہیں۔ اب گردن سے نون کو گرا دیا جائے تو بچا گرد۔ گرد کا مطلب ہوتا ہے گرد و غبار، گرد مٹی وغیرہ دھول کو گرد کہتے ہیں۔ تو نون کو گرانے سے یہاں پر کوئی زمانہ حاصل نہیں ہوا، تو لہٰذا گردن یہ مصدر نہیں ہوگا، کیونکہ مصدر کے لیے ضروری ہے کہ جب اس میں سے نون کو گرایا جائے تو صیغہ ماضی کا حاصل ہو، ماضی کا صیغہ واحد غائب حاصل ہو، لہٰذا یہاں پر ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، تو گردن یہ مصدر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آبستن۔ آبستن کے آخر میں تن، علامت مصدر تو ہے لیکن یہ آبستن مصدر نہیں ہے کیونکہ آبستن کہتے ہیں حاملہ عورت کو، اور جب آبستن سے نون کو گرا دیا گیا تو بچا آبست۔ آبست کا کوئی مطلب، کوئی معنی فارسی میں نہیں ہے۔ آبست صیغہ واحد غائب نہیں ہے، اس سے کوئی زمانہ پایا نہیں گیا، تو لہٰذا آبستن یہ مصدر نہیں کہلائے گا۔ مصدر کی 2 قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے مصدر لازمی اور دوسری قسم ہے مصدر متعدی۔ مصدر لازمی ان مصدر کو کہیں گے جن سے نکلنے والے افعال فاعل پر مکمل ہو جائیں۔ مصدر لازمی ایسے مصدر کو کہیں گے جن سے
نکلنے والے افعال فاعل پر تمام ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ فاعل اور فعل دونوں مل کر اپنے معنی کو مکمل بیان کر دیں، مفعول کی حاجت نہ ہو۔ مثال کے طور پر آمدن، یہ مصدر ہے، آمدن کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور اسی سے بنا آمد، جب نون کو گرا دیا گیا تو حاصل ہوا آمد، صیغہ واحد غائب ماضی کا۔ آمد کا مطلب ہوا ہے وہ آیا، اور جب ہم نے اسے اس طرح کہا زید آمد مطلب زید آیا، تو دیکھیے زید یہ فاعل ہے اور آمد یہ فعل ہے، فاعل اور فعل دونوں مل کر جملہ بن گیا اور بات بھی مکمل ہو گئی۔ زید آمد، زید آیا، اس میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوا، زید آیا، اور کوئی مفعول کی حاجت بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا مصدر لازمی۔ آمدن کون سا مصدر ہے؟ مصدر لازمی۔ دوسرا مصدر، مصدر متعدی۔ مصدر متعدی یہ وہ مصدر ہے کہ جس سے نکلنے والے افعال فاعل پر تمام نہ ہو بلکہ مفعول کے محتاج ہوں۔ مصدر متعدی کے افعال کو مفعول کی حاجت ہوتی ہے اپنے معنی کو مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر خوردن، خوردن کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، مصدر متعدی ہے۔ خوردن کا مطلب ہوتا ہے کھانا، خوردن مصدر سے نون کو گرایا گیا تو بچا خورد، خورد کا مطلب ہوتا ہے کھایا۔ اب جب یہ کہا گیا کہ زید نان خشک را خورد، تو مطلب یہ ہوا کہ زید نے سوکھی روٹی کھائی، زید نے سوکھی روٹی کھائی۔ دیکھیے یہاں پر زید فاعل ہے کیونکہ زید کھانے کا کام کر رہا ہے، اور نان خشک یعنی سوکھی روٹی یہ مفعول ہے، اور خورد فعل ہے۔ تو زید نے کھائی، کیا کھائی؟ سوکھی روٹی، سوکھی روٹی۔ تو دیکھیے یہاں پر فاعل، فعل اور مفعول یہ تینوں چیزیں مل کر ایک مکمل جملہ بنا اور ایک مکمل معنی بھی حاصل ہو گیا۔ لیکن اگر یہاں سے مفعول کو گرا دیا جائے اور اس طرح کہا جائے زید خورد، زید نے کھایا، تو دیکھیے معنی مکمل نہیں ہوا، ابھی پوری وضاحت نہیں ہوئی، ابھی خورد نے مکمل معنی بیان نہیں کیا۔ زید خورد سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زید نے کھایا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ کیا کھایا۔ سوال پیدا ہو گیا کہ بھئی کیا کھایا، یہ بتایا نہیں گیا، تو پتہ چلا کہ خورد کو مفعول کی حاجت ہے، بتانا پڑے گا کہ کیا کھایا، جبھی مکمل طور پر معنی بیان ہوں گے۔ تو مصدر متعدی ایسا مصدر ہے جسے مفعول کی حاجت ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ مصدر کیا ہے، مصدر کی قسموں کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور اگر ابھی بھی ابہام باقی ہو، کچھ سوال ہو، تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ لیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے تمام ہی اسباق آسان ہوں گے، جسے آپ اچھی طرح آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اگر کوئی پریشانی ہو سمجھنے میں تو جتنا سمجھے آپ اسی کو بنیاد بنائیے اور سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیے۔